الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأولیاء أمتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا سانو یار غار میں دسیا دوستوں سانو یار غار میں دسیا دوستوں سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی یار نال یار دا میزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا میزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا ساڈے اُتے ہو جان اللہ دی عنایتاں ساڈے اُتے ہو جان اللہ دی عنایتاں جیوں دے سونے دا دیدار ہونا جیوں دے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاؤندے نے جڑے تیرے نام دیاں محفل
چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا لجپال سونے دیاں نظراں دے سامنے لجپال سونے دیاں نظراں دے سامنے گھر ہونا چاہیدا مزار ہونا چاہیدا گھر ہونا چاہیدا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا دم دم خیر منگے جیڑا تیرے دم دی دم دم خیر منگے جیڑا تیرے دم دی دنیا جی ایسا بھی کوئی یار ہونا چاہیدا دنیا جی ایسا بھی کوئی یار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری لباں تے نیازی ہون ساجدوں آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا قابل صد احترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء ودوہا دے مکڑے والے واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفاں والے عرشاں دے راہی رب دے ماہی امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کام میں رب تعالیٰ نے ایک زندگی دی نعمت عطا فرمائی اس دی اندر اتنا اضافہ فرما جے کور جمعہ پڑھنا پڑھونا نصیب ہو گیا پچھلے جمعہ المبارک تو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون او جو سچ لے کے آئے او جنہ سچ دی تصدیق کی تھی یعنی کہ یار غار یار مزار روحانی اور سیاسی پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعہ المبارک کچھ گفتگو ہوئی کچھ انشاءاللہ آج کوشش کرانگے پھر اگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جو اگن جائے گا انشاءاللہ اگے گفتگو ہوئے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او ہستی نے جنہ سب کچھ قربان کیتا وطن مال دولت پھر خاص کر کے جنہوں اسی عشق دا بادشاہ کہنے آنا جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہاں آزاد کراؤن والے بھی حضرت ابو بکر صدیق اس دے نال ہور بھی جناب جڑے غلام سن نا مسلمان جنہاں نے کلمہ پڑھیا مثلا حضرت عامر حضرت اپنا ام عیسیٰ ایک سن اور اس طرح اور بھی کئی صحابہ دے نام ملتے ہیں حضرت ابو فقیہ ایک دا نام آتا ہے یہ سارے غلام سن اور بھی کئی نے آپ دے باپ نے ایک دن آپ نے کیا ابو کافا نے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ بہت بعد چ پڑھا کہنے لگے ابو بکر تو غلام خرید کے تو آزاد کردہ ہیں کوئی چنگے نہ صحت مند غلام خریدیا کرتے او جڑے نے آزاد کیتے کر کے دے لوڑ پہ جائے تیرے کم آؤن حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ابا میں کدی اپنے واسطے تے خرید کے آزاد کیتے ہی نہیں میں نے کہتے لوڑ پہ جان تو پھر میرے کم آؤن میں اس لیے کدی کیتے ہی نہیں ہے کم تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہ کہ میں کیا بڑا مشہور کہ آپ واسطے بڑے پیسے اپنے جناب 3 بندے بھی دیتے، غلام دیتا، بیوی دیتی، وہ بچہ دیتا اور پیسے بھی دیتے. تاجر سن نا جی حضرت ابو بکر صدیق. میں پچھلے جمعہ کچھ گفتگو کر چکے ہیں. بہت بڑے تاجر سن، بہت بڑے تاجر. اج میں اج اسی نے پنجابی کہنے ہیں فلاں دے بھائی جی ٹرک چلتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ چلتی ہے بھائی، انہوں نے کہڑی ٹینشن، انہوں دا کاروبار ہی بڑا ہے. اس دور چ نا اونٹاں دے قافلے چلتے سن. حضرت ابو بکر صدیق دا اس دور دے وچ سمجھو بھائی جناب نا ٹرانسپورٹ چلتی سی، تجارت دی، بہت بڑے مالدار سن. تو جسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لیا نا، تے کافر لوگ سن تے ٹھٹھا مذاق کر کے آتے ہیں ابو بکر تاجر ہے، لیکن اج مار کھا گیا. کیوں تو پتہ ہے تاجر جڑا ہوتا ہے گھاٹے دا سودا تے کردا نہیں. کیا تاجر ہے پر اج مار کھا گیا. کیا کیویں؟ کیا ایک کالا جہا غلام اودے بدلے اینے بندے تے اینے پیسے. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب کی دیتا، کیا تو تے بلال دا مول ہی کوئی نہیں منگیا، تو بلال دا مول ہی کوئی نہیں منگیا. کہ اج یمن تے شام دی بادشاہی بھی منگ لویں میں وہ بھی دے کے بلال میں لے جانا سی. کیوں؟ کیا میں ویکھیا میرے نبی بلال واسطے تڑپدے نے، محبت رسول ویکھ. پھر صدیق آپ دا بہت زیادہ مشہور اج بھی عموماً بدین یہ ہے کہ ابو بکر صدیق یا صدیق اکبر نام دا ہی نہیں پتا. سرکار آئے نا معراج تو، معراج ہوئی انشاءاللہ اگلا مہینہ آ رہا معراج شریف دا. معراج تو تشریف لے کے آئے تھے، صبح حکم ہویا بیان کرو. کافرہ نے کیا لے گل بن گئی، بھجے بھجے آئے. ابو بکر گل سنیے، کیا کیڑی؟ کیا ایک بندہ ہے کھاندا ساڈے آ رہے، پیندا ساڈے آ رہے، بہندا ساڈے آ رہے، ٹردا ساڈے آ رہے، بیاہ نے ساڈے آر کیتے، سارا سلسلہ دا ساڈے آ رہے. تے او کہندا ہے میں جناب گیا مسجد اقصی، پھر پہلا آسمان دوجا، ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. آپ نے کی فرمایا؟ نہیں ہو سکتا. انہیں کہا لے گل بن گئی، پہلے پکا کیتا. اس بعد کیا جنہاں تو کلمہ پڑھنا ہے نا وہ کہندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر ہو سکتا ہے. کیا ہونے دیکھے نہیں ہو سکتا. کیا تسا کیا بندہ ساڈے ورگا ہے، بندہ ساڈے ورگا ہے، میرے آقا تے کسے انسان ورگے نہیں. یہ تے ٹائم ہی بڑا زیادہ ہے رات پوری دا. اگر امام الانبیاء کہن 1 گھنٹے دی گل میں وہ بھی مننوں تیار ہاں، میں وہ بھی منع. پھر آئے بارگاہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں سنیا ہے معراج ہویا. ہاں ابو بکر میں رات معراج دے سا عرض کی تھی سونے بیان کرو. سرکار نے بیان شروع کیتے نا تے گول بے کہندے نے صدقتا یا رسول اللہ. این جبریل آیا، این میں سنتے ایسا سرکار نے واقعہ میرا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. سونے سچ کہندے ہو، سونے سچ کہندے ہو، جو بھی سرکار فرما رہے سونے سچ کہندے ہو. سرکار نے فرمایا میں نے صدقتا کہنے والے آ تم ہی صدیق ہے، تم ہی صدیق ہے. صحابہ کمال دی محبت سی. میں پیچھے ایک بار بیان کیتا حضرت ابو ہریرہ دا بہت گھٹ بندے نام دا پتا، حضرت سفینہ دا بہت گھٹ. سفینہ تو کہندے نے جہاز نو. سرکار نے فرمایا ساڈا سفینہ پوچھن کوئی نہ تو کہن میرا نام سفینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ دا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، لیکن ابو ہریرہ میں نہ کی بلیاں دا باپ. سرکار نے ایک باری محبت کہہ دیتا ہو ابو ہریرہ ہو بلیاں دے باپ. انہاں نا ہی ایڈا پسند ہے کدھر پہنا تیرا نا کی، انہاں کہنا ابو ہریرہ. ایک صحابی نا انہوں نے کلمہ پڑھیا کہہ لو بڑھاپے میں جا کے تے 2 سال ہو گئے سن کلمہ پڑھیا تھے. وہ کسی نے پوچھا تیری عمر کنی، انہوں نے کہی 2 سال. کنی؟ 2 سال. انہوں نے کہا یار اس طرح نہ کر، تیری چٹی داڑھی ہے، 2 پوترے والا تو ہو گیا، نانا دادا بن گیا، عمر کنی؟ انہوں نے کہی 2 سال. اچھا بحث ودی نا بارگاہ رسالت چ سرکار نے فرمایا چلو یار غلام نے بلا لینے پوچھ دیے ہاں گل وضاحت کرے گا. جی تسی کہندے ہو سفید داڑھی ہے، وہ کہندا عمر 2 سال آیا. تو نے کیا سونیا کلمہ پڑھیا سال جو 2 ہی ہوئے نا، تو زندگی دے جڑی تہاڈی غلامی نہ گئے. ہن جسے آئے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. معراج شریف کڑیاں چل دیاں اے رک گئیاں، رکیاں رہیاں 18
قدر حضور جانن گزریاں قادر سنگ جو بے مثال کڑیاں انہاں کڑیاں دی قدر حضور جانن گزریاں قادر سنگ جو بے مثال کڑیاں ابو جہل جلانتی اوے کافرانے گلاں بڑیاں مذاق دے نال کڑیاں ابو بکر نے لقب صدیق پایا او جنہ مال لئی آیو با کمال کھڑیاں ابو بکر نے لقب صدیق پایا جنہ مال لئی آیو با کمال کھڑیاں آ غور کرو توجہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے میں پچھلے جو میں بیان کر چکے ہیں پہلے خطیب ابو بکر پہلی مار کھان والے ابو بکر کدی ذات واسطے نبی دی ذات لئی پھر ہجرت دی رات غار ثور دی اندر پورا ٹبر خدمت کرن والا پورا ٹبر خدمت کرن والا بیٹی روٹی لے کے آن والی پتر جناب مکے دیاں خبراں کٹھیاں کر کے لے کے آن والا غلام بکریاں لے کے آن والا سجنوں توجہ کرو جس ہجرت شروع ہوئی غار ثور وچوں ہجرت شروع ہوئی رستے میں بھی خدمت کون کر رہے ہیں ابو بکر صدیق حتیٰ کہ مدینہ شریف آیا میں پچھلے جمعۃ المبارک جتھے گفتگو ختم کیتی سی مدینہ دے لوگ آئے انہاں نے پلیکھے نال حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومے میں سوچدا ہوندا سا یار نکمے ہو گیا پلیکھا کیوں پیا میں پچھلے جمعے بیان کردہ میں وضاحت نہیں سی کی تھی ٹائم نہیں سی سنو بزرگاں کول پئیے استاداں کول پئیے انہاں کول کوئی گل لب جاندی استاداں کول بیٹھے پوچھیا استاد جی ابو بکر صدیق دا پلیکھا کیویں پیا آپ فرمان لگے مصطفیٰ کریم دا رنگ یہ نہ چڑھے ہویا سی ایسا اپنے خطے ہندوستان دے باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی نان بائی نے روٹیاں لاؤن والا عرض کردہ ہے حضور خوش ہو کے کیا منگ کی منگ دا ہے انہیں کیا مانگ لیا دینا کوئی نہیں کیا نہیں مانگ کیا میں بھی باقی باللہ ہو جاما نظر کی تھی اپنے ورگا کر لیا ہن لوگ کن توجہ پلیکھا پینا باقی باللہ کون ہے نان بائی کون ہے نان بائی ٹر دیاں تھوڑا جا اللہ تے وچ فرق سی تھوڑا جا پیر دبا کے جنہوں سے کہنے لنگ مار کے جسے ٹرنا پتہ لگ جانا نان بائی یا باقی باللہ ہے غور کرو اے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلام ہے باقی باللہ اے نظر کرے نان بھائی اپنے ورگا ہو جاتا ہے ذرا غور کرو جتوں نظر سرکار کرن ایک باری نہیں دو باری نہیں 3 دن تے 3 راتاں محب تے محبوب ہون عاشق تے معشوق ہون رب دا محبوب ہوئے سامنے ابو بکر صدیق ہوئے کیسی نظر جناب جس وے پلیکھا پیا آ عشق ویکھ ابو بکر صدیق دا اے نہیں کیا چلو جناب لوگ میری بھی گڈ ویل پہ کر دیں ہاتھوں چم دے پہ نہیں جلدی نال اٹھے چادر لا کے چھان کر لئی پتہ لگے لوگوں نبی ہے جے میں غلام چادر لے کے تے چھان کی تھی سرکار تے پتہ لگے میں غلام پھر آ مدینہ شریف غور کرو
مسجد نبی دی جگہ خریدن والے ابو بکر صدیق، میرے نبی نے فرمایا جڑا ایک نماز پڑھے 50,000 نماز دا ثواب۔ حدیث مصطفیٰ ہے جڑا کوئی چنگا کم کرے کیا جنیاں تک ہوندا رہے انہوں ثواب اپڑدا رہے گا۔ کی ہوئے گا ثواب؟ مسجد نبی چ ایک نماز پڑھیے کنیاں نمازاں ثواب، لکھاں بندہ جک نماز پہ پڑھدا ہے ثواب ابو بکر نو جا رہا ہے۔ ایک بندہ لکھاں ہر ایک نماز تے لکھاں بندہ ہوندا ہے، کیوں؟ سرکار دی حدیث پاک جنہیں اچھائی دا بوٹا لایا انہوں ثواب پہنچدا رہے گا، ثواب دا ختم ہو سکدا، بلکہ توجہ کرو۔ پھر میرے تیرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کی تھی، ایک دو نہیں لا تعداد حدیث پاک۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر کوئی میرا دوست ہوندا، ابو بکر میرا دوست ہوندا، دنیا وچ میں رہنے ہویا آرڈر نہیں کہ میں کسی دوست بناواں، اگر ہوندا تو کون دوست ہوندا؟ بلکہ میرے تیرے نبی تشریف فرماؤ، ایک بی بی آئی سلام کلام تو بعد کوئی گل کرن تو بعد جان لگی، کہندی سونے آج پھر آواں، فرمایا آ جائی۔ سرکار نے فرمایا بی بی کہنے لگی سونے جے تسی نہ ہو پھر کنوں ملا؟ سیدنا صدیق اکبر والے اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا اینو مل لویں، کی کری اینو مل لویں، اگر میرے تو بعد ملنا تو اینو مل لویں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ جو کچھ بھی ہے، بلکہ غور کرو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لے آؤ مال لے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میرے کول مال نہیں سی ہوندا، اس دن ایسی میں گیا گھر ادو ود اتھوں تک کہ گلاس دو نے ایک گلاس بھی چک لیا، کچھ چیز سے ادھا ادھر کر دیتا ادھا ادھر کر دیتا، ادھا کر رکھیا ادھا بارگاہ رسالت وچ۔ عمر کی لے آیا ہے کی چھڑے آیا ہے؟ سونیا ادھا لے آیا ادھا کر چھڑے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ لیا، حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی لال ہے، بوری دا لباس پا لیا، کنڈیاں دے بٹن لال ہے۔ آ کے پیش کرن تو بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر کر کی چھڑ آیا ہے؟ کیا اللہ تے دا رسول چھڑ آیا؟ کچھ لوگ ایتھے پلیکھا پاندے جے کہندے نے نہیں کیا میں اللہ نو چھڑ آیا، نا نا کیا اللہ تے دا رسول چھڑ آیا۔ اللہ تے دا رسول اے اس نے دسیا صدیق ہے نا جس دائے، اس نے دسیا صدیق ہے نا جس دائے، جڑے سونے تو اے وک جا دے، کوئی شے بھی نہ کر رکھ دے۔ آج نا طوفان چلتا پیا، میں بڑی بار کیا طوفان چل رہا، ہر پاسوں نا ائی نشانہ لا کے بیٹھے نے ایمان تیرے تے، کئی نے ایتھے بھی آ کے کنڈی نہیں کیونکہ اللہ چھڑ گیا، کیا نہیں اللہ تے دا رسول چھڑ کے آیا۔ آؤ نا سمجھ نہیں پی ہوندی ساڈے سنیاں بھی تو اللہ خیر کرے، اے جے فاضل جم پے نا آج دے دن تک یہ لفظ نہیں سن سنے، ہوں آ کے اہل سنت دے نواں ایک عقیدہ آ گیا، آگے نہیں سیاسی خلیفہ ابو بکر ہے تے روحانی خلیفہ مولا علی ہے، تے سنیاں چ ایک نواں عقیدہ پھٹ پیا، سیاسی خلیفہ وہ ہے روحانی خلیفہ ہے، کمال نہیں ہوئی پہ۔
یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روحانیت ہی کوئی نہیں. ظلم دی انتہا ویکھو. اسی نہ ہن آ کے نہ 5-7 سالاں چ ایک ساڈے سٹیجاں تے نواں عقیدہ آیا اہل سنت دے آکھے نہیں جی اہل بیت گھر والے نے تے صحابہ در والے نے. در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں. نقیب نعت خان جو جہاندار لفظی خارجی جناب ساڈے سٹیجاں چڑھ گیا. وہ میں نے یہ دسو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو. وہ غفران سیالوی صاحب تے سوال ہویا ادھر شور کوٹل. انہوں نے کہا جی گل ہے بھئی نعرہ اتنے پہ لگتا پیا در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں. فرمان لگے گل تو ٹھیک ہے بالکل اس طرح ہی ہوئے گا جی تسی پہ کہندے ہو اج تو بعد جے سہرا آوے نا سہرا تہاڈا تے انہوں گھروں باہر رکھیو کیونکہ تو در والا جے ہے. تو انہیں کہا میں ویکھاں گا تہاڈی شامی روٹی کیویں لبدی. جے سہرے دی در والے نو تو انہیں کہا حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق کون نے نبی پاک دے سسر نے. انہیں کہا میں تمہیں سمجھاؤن لی گل کر رہا. انہیں کہا میں پنجابی دے ماحول میں تمہیں سمجھاؤن لی کر رہا. انہیں کہا اس طرح پھر جے جوائی بھائی آ جان پھر بھی گھروں باہر بٹھا چھڑیو بس تسی تے در والے ہو گھر والے. تے انہیں کہا پھر ویکھاں گے بھئی باں کیویں ہوندی آ. کہنا جی وہ کیویں پنجابی کیویں کہندے نے او سکھی جی دی جائی سکھی. انہیں کہا کوئی حیات کرو جے تسی در والے بھی کیویں کہہ سکدے ہو. حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نبی پاک دے سسر نے. عثمان غنی مولا کائنات شیر خدا اے آپ دے دوویں داماد نے. بولو صحیح کو سمجھ آئیے. در تے گھر اینا 5-7 سالاں چ اسی ساڈے سٹیجاں تے اہل سنت آ گیا. ہن نواں آ گیا مندے ہاں کوئی غوث کتب ولی ابدال ہو نہیں جڑا علی دے بوئے تے نہ جائے. بولو صحیح یار. غوث کتب ولی ابدال کون ہے جڑا علی دے بوئے تے جائے. تے علی او ہے جڑا ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھدا ہے. ابو بکر صدیق علی دے بھی امام نے. سرکار نے باہر تشریف لے گئے. سنو سرکار صحابہ نے عرض کی تھی بھئی حضرت ابو بکر صدیق نو نماز دا ٹائم ہوگا تسی نماز پڑھاؤ. آپ نماز پڑھاؤ لگے. ہن توجہ ہن جڑے گئے نے جڑے نہیں گئے اللہ سب نو لے جائے. مسجد نبی شریف جی نے ویکھی ہے. ہن نقشہ تو یہی ہے نا جی ادھروں اس طرح ہی مصلی ادھر آ تے ایدا پیچھے لینا ہوں جی امام تک. حضرت ابو بکر صدیق نماز پہ پڑھاؤ. تھوڑی آواز بتائی یار کڑا پہ کھینچ رہا ہے پتہ نہیں یا میں کو مسئلہ. نماز پہ پڑھاؤ. سرکار تشریف لے آئے. صحابہ کہندے پے حضرت ابو بکر صدیق نو نماز پڑھاؤ. مصلی تے نے سرکار تشریف لے آئے. ہن توجہ جیڑی سرکار پچھو تشریف لے آئے نا جیڑی صف سی نا انہیں ان کتاب ویکھنا میرا کی کیتا ہاتھ ماریا. انہیں سائڈ تے ہو کے جگہ دے دیتی. اگلی صف چ سرکار تشریف لے گئے. انہیں ہاتھ ماریا انہیں جگہ دیتی. پھر اگلی تے ہن کرو بلا نماز چدا دسو. ہاں ہوں تو یہ بھی نہیں جے کر سکتے مجبوری تو بغیر. امام کرے صرف پچھلا برداشت کرے. مسئلہ ہے نا. تو جی میں پیچھے تاڑیاں مارن لگ جائیے دسو صحیح یار. صحابہ میں کر دیں کوئی عام گل نہیں. دوجی صف تیجی چوتھی پنجویں سرکار اگلی صف چ تشریف لے آئے. ہوں جیسے پیچھے آواز آئی نا ہوں توجہ نماز ایدا ہے نا جی منہ ادھر قبلے سرکار پیچھے تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے نہیں ویکھیا. پیچھے آواز کیوں ہے؟ خوشبو مصطفیٰ آئی ہیں تے پیچھے ہونے لگے مصلی تو. سرکار نے ہاتھ نہ اشارہ کی. ہوں توجہ میں مسئلہ جڑا سمجھا رہے ہیں بندہ ان پہ ویکھدا ہے ٹھیک ہے. منہ ادھر ہے نا قبلے والے سیدھا ہے یا ادھر ہے پیچھے. جی پیچھے این ویکھنا نہیں تو پتہ کیویں لگنا بندہ اشارہ پہ کردا ہے یا ادھروں سائڈ تو ہے. سمجھ آ رہی نا. یا ادھروں اشارہ نہیں پیچھے ہٹ رہے. میرے نبی نے آواز مار کے آکھیا ابو بکر نماز پڑھاؤ. کی کر بولو بولو کی کر نماز پڑھاؤ. آپ پیچھے ہٹ دے گئے پیچھے ہٹ دے گئے.
سوچو نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بعض دفعہ نا اس طرح ہو جاتا ہے گلاں چوں گل آ جاندی پھر نام کنفرم نہیں ہوتا. انہیں ایک باری نا سرکار تو منگی تلوار. کی کیتا؟ تلوار منگی. سرکار نے فرمایا تے ٹائم نہیں ہویا، تو ہم تلوار دین دا تے ٹائم نہیں ہویا. یہ ٹر پہ تو ٹر دل چ خیال پہ کرنا جی ہن میرا ٹائم نہیں تو میں تلوار کدوں ملنی؟ میدان جنگ لگو ہے، میدان جنگ بولو صحیح، میدان جنگ لگے جی اج نہیں لڑائی ہوندی پئی ہوے تو ادو ہتھیار نہیں مگروں اجی اتنے گئے نہ دل چ خیال ہے. سرکار نے غلام نے کیا بھج کیوں میرے غلام نو بلائی. ہن جسے کہ حکم ہویا نا سرکار پہ بلاوندے نہیں تے کمنا شروع کدے قرآن نازل ہو گیا. میرے دل چ خیال آیا وہ نبی دے بارے خیال آ گیا. صحابہ دا عقیدہ سی نبی دے بارے خیال آیا بھائی ہن نہیں تلوار ملنی تے کدوں ملنی. ہن کمدے آندے نے تے سونیا غلطی ہو گئی، سونیا غلطی ہو گئی، سونے میرے دل چ. سرکار مسکرا کے فرمایا کی ہوئی؟ آ پھڑ تلوار. ہن سمجھو خیال دل چاہے ہے لیکن ڈر کنا ہے کہ کوئی آیت نہیں آ گئی. صحابہ دا عقیدہ ویکھو اینی گل نہیں، لیکن ادھروں نبی پاک اشارہ کیتا نہیں رکے، زبان نہ کیا نہیں رکے، پیچھے آ گئے. ہن نہ قرآن نازل آیا نہ حکم ہویا، سرکار کے تشریف لے گئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھاؤ تو بعد میرے تیرے نبی نے کیا ابو بکر میں جی کیا نماز پڑھا مصلا کیوں چھڑے آئی؟ جواب سننا. سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سونیا ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات ہے امام الانبیاء دے اگے کھڑا ہوئے. ابو قحافہ آپ دے ابے دا نام سی، اپنے باپ دے کیا ابو قحافہ دے پتر دی کی جرات ہے امام الانبیاء دے اگے بولو صحیح امام الانبیاء دے اگے کھڑا ہوئے. سرکار دی زندگی وچ نماز کنے پڑھائی؟ سرکار خود فرمایا کہ کھڑا رہے، سرکار پیچھے کھڑے ہو گئے بلکہ آگے نو چلیے. حضرت عمر بن عاص راوی نے سرکار نو پوچھے کہ سونے تو ان پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر پیارا ہے. بلکہ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ہر ایک دے احساناں دا بدلہ دے دیتا ہوں. محبت ویکھ، ہر ایک دے احساناں دا بدلہ دے دیتا ہوں. ابو بکر دے انے احسان نے انہاں دا بدلہ کل روزے قیامت رب دے گا. آخر جی روحانی ہو رہے سیاسی ہو رہے کوئی عقیدہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق سیاسی بھی خلیفہ بلا فضل نے، روحانی بھی خلیفہ بلا فضل نے. نواں ایک شوچہ اٹھ گیا. پھر ساڑھے جی بات کرنی ہے جی سید ہے، اے جی سید شاہ صاحب ہے، نانا وہ سید نہیں ہے جڑا پٹڑیوں اتر جائے. وہ کیڑا سید ہے جڑا پٹڑیوں لتے دا کہ شاہ صاحب کوئی اسی ابن شان نہیں مندے. جڑا ابو بکر صدیق دا گستاخ ہوئے، جڑا جناب عمر فاروق دا گستاخ ہوئے، جڑا عثمان ذوالنورین دا گستاخ ہوئے، جڑا حیدر کرار دا گستاخ ہوئے، اسی سیدے نہیں مندے. وہ یہ کہی جاوے تو وکری گل ہے میں سیدہ. بدقسمتی ویکھو جو جہاندن ہے جناب کوئی پڑھیا نہیں، کتاباں ایک ادھی رٹ لئی کسٹ رٹ لیاں سٹیجاں چڑھ گئے. اج کل نواں مسئلہ ساڈے اہل سنت نقیب سانوں دسن گے. نقیب ایک نواں شوشہ اٹھ گیا سٹیج نقیب دسن گے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. استنجے دا پتہ نہیں، غسل دا پتہ نہیں، وضو دا پتہ نہیں. او سٹیج دا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت عقیدہ بڑا صاف ہے. اسی چارن بھی مندے ہیں، اسی پنجن بھی مندے ہیں، اسی صحابہ نے بھی مندے ہیں، اسی اہل بیت نے بھی مندے ہیں، اسی ازواج رسول نے بھی مندے ہیں، اور بغیر کسے شرط تو مندے ہیں. اے اہل سنت عقیدہ. اس تو پاہمیں پیر ہوئے، پاہمیں مولوی ہوئے، پاہمیں نعت خواں ہوئے، پاہمیں نقیب ہوئے، جڑا انج ہوئے ساڈا ادھر کوئی تعلق. عقیدہ یہ ہے.
اسی چارے صحابہ بھی منتے ہیں. بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس کے اوپر واضح آپ نے فرمایا کہ یہ کیڑا طریقہ نواں نکلا کہ یہ سیاسی خلیفہ بل ہے روحانی نہیں. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ تو پوچھا گیا پیارے علی رسول اللہ تو بعد امت افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہیں پتا ابو بکر صدیق ہے. اب ابو بکر صدیق تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا تو نہیں پتا علی ہے. ذرا غور تو کرو. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نا تے مولا کائنات شیر خدا مولا علی دا چہرہ ویکھ ہسی جان ایک باری ہسے دوجی انہیں ہاتھ مارے چہرے کو شے لگی ہونی ہے ہستے نے مسکراؤندے نے. تھوڑی دیر تو بعد نا کیا پیارے ابو بکر کیوں ہسدے ہو؟ فرمایا تن نبی دی حدیث یاد نہیں علی؟ میرے نبی فرمایا علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے. میں ہسدا تاں پیا کردا کچھ نہیں پیا پر عبادت پیا کرنا. انہاں دا تے اتنا پیار یار آپس چ. ہاں جی وہ لفظ ہے قرآن پاک دا عربی دے وچ لنا لام نون تے الف. لام بھی بڑا ہے الف بھی بڑا ہے درمیان میں جو نون ہوتا ہے وہ چھوٹا. اس طرح ہوگا لام نون الف. ادھر بھی بڑا لفظ ادھر بھی اچا درمیان چ چھوٹا. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم مولا کائنات مولا علی چلتے آ رہے ہیں. ایک پاس ابو بکر صدیق ایک پاس عمر درمیان چ مولا علی. ہوں عمر فاروق دا قد بڑا سی سیدنا صدیق اکبر دا بڑا ہے مولا علی دا قد درمیانہ سی. ہوں چلتے آ رہے ہیں نا تے ایک نے کیا پہلا ویکھو کہ ساڈے دونوں درمیان چ انج نہیں جویں لام تے الف دے وچ نون ہوندا ہے. لام تے الف وچ نون. میں کہا لام بھی اس طرح لکھن جائے گا بڑا پھر نون چھوٹا پھر الف بڑا. کیا یہ دونوں سیٹاں تے درمیان چ کیا انج نہیں جویں نون ہوندا ہے؟ مولا علی مسکرا کے اب جے نون نکل جائے نا مگر صرف بنے دا لام تے الف لا. صرف کی بچتا ہے لا جدا کوئی میں نہیں. اگر میں آیا تو میں نے بھی ہے. ذرا غور کرو. تو اس واسطے یاد رکھو ان نواں عقیدہ نکل آیا سیاسی تروانی. ساری زندگی اہل سنت عقیدہ یہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق نے. کون نے؟ بولو کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. نویں لفظ جی میں پڑھا کیا دار تے کار ہونے نکلا روحانی تے سیاسی لے آ لو. کل نو پتہ نہیں کی اور لفظ نکل آنا کوئی نہ. پہلے خلیفہ کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا اگر دوست بنانا ہوندا تو کون دوست ہوندا؟ بولو صحیح یار. ابو بکر میرا دوست ہوندا. میرا بیلی کون ہوندا؟ ابو بکر صدیق ہوندا. جنہاں بیلیاں دے بیلی ہون چنگے جگ دے ہس کے ٹال دے دے پوچھ دے ایک دوجے دا حال. بیلی انہاں بیلیاں تو میں قربان جاواں دے ہون نبی لجپال بیلی. میرے امام الانبیاء دے آخری ایام چ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ ابو بکر نو کون نماز پڑھاؤ کی کرن؟ بولو کون کی کرن؟ نماز پڑھاؤ. کیا سنیا ابو بکر بڑے نرم دل دے نے نماز نہیں پڑھا سکن گے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میں کہنا ابو بکر نو کہو نماز پڑھو. عرض کیتی سنیا میرے باپ
مسلے تے کھڑیاں نہیں ہو سکنا. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا عائشہ میں کہنا اما عائشہ ٹریاں ٹردیاں اما حفظہ کو چلیاں گئیاں. حفظہ یا حفظہ میرے نال آ جا. حفظہ کے امام الانبیاء کہے میرے بابے کو نماز نہیں جے پڑھائی جانی. عمر فاروق نو کہو وہ بڑا سخت طبیعت ہے, سخت جناب جان ہے, جناب وہ کھڑا ہو جائے گا. انہوں کہو اما حفظہ شپارسی بن کے نال آئیاں. اما عائشہ بھی کوڑ, اما حفظہ بھی کوڑ, وہ دوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماداغ دیاں ڈوریاں والے عرشان دیاں رائیاں رب دیاں مائیاں. حفظہ کے اما حفظہ کہنیاں نے سونیاں عائشہ کہنیاں نے ابو بکر کو نماز نہیں پڑھائی جانی. سونیاں عائشہ دی گل من لبو, عائشہ دی گل من لبو. سرکار نے ارشاد فرمایا حفظہ میں کہنا ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے, ابو بکر نو کہو نماز پڑھاوے. غور کرو اما جان اما عائشہ جلدیاں حضرت سودا ام المؤمنین مومنہ دی ماں دے کول گئیاں. آ جا آ کے نبی نو گزارش کر امام الانبیاء نو کہے سونیا میرے باپ کو مسلے تے کھڑیا نہیں ہویا جانا. سونیا کسے اور غلام دی ڈیوٹی لا دیو جسے تیجی ساڈی مائی. میرے نبی نے پھر فرمایا عائشہ میں کہنا ابو بکر نو بلاو, ابو بکر نو کو میرے مسلے تے کھڑا ہو جائے. مسلمانوں وجہ کی ہے اگر اما عائشہ صدیقہ فوراً بلا لینی, حالانکہ اما جان نو بھی پتا ہے نبی نے کہہ دیتا ہے ہونا انجی ہے, لیکن اما جان نے اما حفظہ نو کیوں بلایا, اما سودا نو کیوں, بلکہ کچھ علماء نے لکھیا سارے مومنہ دیاں ماما کو اما عائشہ واری جانیاں رہیاں میاں وہ تسی بھی نبی دیاں بیویاں جے. آ کے امام الانبیاء نو کہو سونیا کوئی اور مسلے تے کھڑا کر دیو, کوئی اور مسلے تے کھڑا ہو جائے. غور کرو وجہ کی ہے کل کوئی انہیں پتا سی اما عائشہ نو بھی کل کوئی جناب ایسا بھی اٹھے گا اے دی بیٹی نے فیصلہ کرایا ہے, اے تے جناب بیٹی نے کیا میرا باپ کھڑا ہوئے نانا قیامت تک گواہی مل جائے ساریاں مومنہ ماما موجود سا. میرے نبی نے کیا ابو بکر مسلے تے کھڑا ہو جاوے. ابو بکر صدیق آ گئے, توجہ ابو بکر صدیق آ گئے, سنا مسلے تے کھڑے ہو گئے. ایک دن نماز پڑھائی ان کا زور پڑھی گئی, اثر پڑھی گئی, مغرب عشاء فجر پڑھی گئی, اگوں فجر آ گئی, فجر پڑھی گئی, زور اثر مغرب عشاء 2 دن گزر گئے. تیجا دن ہویا, تیجا دن ہویا, صحابہ روندے نے, صحابہ روندے نے, وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب ملتا تھا. جب عید ہوتی تھی, جب صحابہ وہ صحابہ جن کو نبی کی جناب چہرہ دیکھ کر جن کی عید ہوتی تھی, صحابہ روندے نے. امام الانبیاء نظر نہیں پہ آندے, امام الانبیاء نظر نہیں پہ آندے. 3 دن گزر گئے, صحابہ روندے رہے, صحابہ روندے رہے. 3 دن گزرن تو بعد ارے میرے امام الانبیاء طبیعت وچ کچھ بہتری ہوئی. نماز دا وقت توجہ کرنا, جڑے ہو کے آئے نے انہاں منظر ویکھیا, جڑے نہیں گئے رب سب نو لے جائے. آ امام ہے, آ مصلی ہے, اما جان دا حجرہ کیڑے پاسے, کھبے پاسے کونے وچ. ہن توجہ کرنا منظر کی ہے, آ مصلی ہے, او حجرہ ہے, جڑے ویکھ کے آئے نے منظر موجود ہے, کیونکہ اج اتھی گنبد خضرا ہے. جڑے نہیں گئے میں دعا پہ منگدا رب سب نو لے جائے. آمین کہو یار اچھی آمین کہو.
سب نو لے جائے میرے تیرے نبی مصلی تے نے سرکار نے فرمایا عائشہ ان کرو میں نے آسرا دیو سونیا کیوں خیر سونیا کیوں فرمایا میں ویکھنا چاہنا میرے غلام نماز پڑھ دے کیویں نظر آندے نے سرکار جو اما نا جان نے آسرا دیتا ایک کھڑکی سی دروازہ چھوٹا جتوں سرکار تشریف لے آندے سن میرے نبی نے پردہ چکیا جڑے کہنے ہیں رب سب نو لے جائے اج بھی وہ مسجد وچ حصہ آ گیا انہوں ستون عائشہ کہندے نے جتھے وہ کھڑکی سی انہوں ستون عائشہ اج بھی کہندے نے اتھے جو سرکار اعتکاف فرماندے سن میرے نبی اس طرح سر مبارک بار کردے سن اما جان سر زلفاں سوار دی ہوندیاں سن وہ آج بھی ستون عائشہ ایک پلر ہے اس کا نام ستون عائشہ ہے میں کہا جنہ ویکھیا جنہ نہیں ویکھیا رب سب نو وکھائے میرے نبی نے جسے پردہ چکیا اور توجہ میرے نبی نے پردہ چکیا حضرت ابو بکر صدیق اگے مصلی تھے صحابہ پیچھے نے اور توجہ میں تو منظر اے مسجد ماشاءاللہ مسجد ہر ایک شان والی ہے لیکن مسجد نبی دا کون مقابلہ کرے سبحان اللہ لیکن مصلی ہے پچھے نمازی نے او کونا ہے میں کہا کھبے ہاتھ جڑے ویکھ کے آنے جسے قبلے وال منہ ہوئے یعنی کہ کھبے پاسے کونا ہوندا ہے اس طرح ہی ہے جی بولو صحیح یار جڑے ویکھ کے آنے نہ پتا کیڑے پاسے ہوندا ہے گنبد کھبے پاسے ہوندا ہے اس پاسے ایداں کھڑے دے ہن توجہ کرو منہ کدھر ہونا ہے کدھر ہونا ہے او کھبے پاسے حضرت ابو بکر صدیق مصلی تھے حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے پردہ چکیا صحابہ ادھر ویکھن لگ پے صحابہ بولو صحیح دسو میں مسلمانوں لوگ کہنے نے نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے میں کہنا جڑے بیدی نبی وال پہنے جیڑا چہرہ رسول پہ ویکھ دینے کی فتوہ دیو گی انہوں دی نماز دے بارے خیال دے دور دی گل ہے اچھا ایک اور سمجھنا میری گل قبلہ ادھر کھبے پاسے این ویکھاں گے تو تہاں نظر آئے گا بولو صحیح کہ این ویکھ دے پیا ادھر پاس ادھر نظر آندا ہے ادھر کریں گے تہاں نظر آئے گا مولویوں فتوہ دیو جنہ ادھر ویکھیا نماز وچ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی کون ہے جڑا فتوہ دے وے صحابہ دی نماز دے کیوں انہاں دا قبلے والوں منہ مڑیا ضرور ہے پر کعبے وال منہ ہو گیا ہے پر کعبے دے بولو کعبے دے ادھروں ضرور مڑیا پر کعبے دے کعبے والوں مڑیا پر کعبے دے کعبے وال منہ ہو گیا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرمان نے حاجی نہیں زور لاکھ پڑا کے مزہ آئے گا حاجی شہنشاہ کا سبحان اللہ سکون پہ جائے حاجی شہنشاہ کا روضہ حاجی شہنشاہ کا روضہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ صحابہ جناب امام الانبیاء والبہ بیٹھ دینے حضرت ابو بکر صدیق مصلی تو پچھے اٹھن لگ پہ غور کرو صحابہ کہندے نے اسا اینا امام الانبیاء وال ویکھیا اینا ویکھیا قریب سی قریب اسی جناب نماز چھڑ دیں دے
نماز توڑ دیندے بجدے تینا دینا تو ہجرے رسول وچ مردے پین دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا آقا دیکھ کے صورت تیری تینا دینا تو ہجرے رسول وچ مرن والے اگر میں ہوں اس پاس سے چلنا نا تو بڑا وقت چاہیے تو جمعے دا ٹائم قریب ہو گیا روندے رہنا ایک جھلک ویکھن نوں ہائے سبحان اللہ قریب ہے نماز توڑ دیں دے قریب ہے ابو بکر مصلیوں پیچھے ہٹ دے صحابہ ویکھ رہے تھے دیدار مصطفیٰ سبحان اللہ سرکار نے پردہ تھلے کر دیتا سرکار نے پردہ تھلے کر دیتا میرے نبی نے ویکھیا علماء محبت والے اتھے جملہ ارشاد فرماؤں نے میرے نبی نے ویکھیا ویکھا ابو بکر مصلی تے کھڑا لگدا کیوں جی آئے ظالم لوگ نے جنہ آکے سب نبی دے صحابہ نو بلکہ جنہ نبی دا ادب کوئی نہیں انہوں نے صحابہ دا کھا ایک نا شیعہ بیان پہ کرے یوٹیوب دے اوپر کئی بیان سن آکے جتے حسین پاک دا نا روزہ ہے نا کتھے کربلا وچ کندہ 40 میل ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 میل تک جڑا دفن ہو جائے سارے جنتی نے میں کہا حسین پاک دا بڑا مقام ہے اسی مندے ہیں اسی تو انکار کر دے ہی نہیں لیکن دسو حسین نو مقام کی دی وجہ تو ملے میرے نبی تو ہیں وہ ایک شعر ہے نا کس طرح یوں تو نواسے بھی ہیں اور نانا بھی ہیں حسین پاک نو مقام ملے امام نے اور ظالموں کچھ خور کرو حسین پاک دا مقام مندے ہو 40 میل میں کہنا 40 میل بھی چھڑو 4 میلہ تے آ جاؤ 4 میلہ تے آ جاؤ 4 میل تک جو حسین دا مقام ہے حسین دے نانے دا کوئی مقام نہیں بلکہ سرکار مسجد نبی داخل ہوئے تشریف لے آئیں ویکھنا آ جڑا ہاتھ ہے نا ہاتھ اینج پڑھے ہو ابو بکر صدیق دا او عمر فاروق دا اینج ہاتھ پڑھے ہوئے میرے نبی نے مسجد داخل ہوئے سرکار نے فرمایا غلامو اسی قیامت نو بھی اینج اٹھنا جائے اسا قیامت نو بھی اینج اٹھنا جائے ذرا غور کرو توجہ کرو ہے نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیسے بلکہ نا محبت رسول انی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اچھا کئی ظالم ایسے ظالم نے وہ اس گل میں لو جی ویکھو جی وہ نبی پاک نال بیزتیاں ہوندیاں سن وہ بھائی کچھ جی گل بیسن دی ہوئے نبی دا مقام تعالی ہے رب دا مقام ہے یہ کوئی نہ رب دا مقام ہے یہ کوئی نہ بولو سے رب مالک نہیں تو کلیم جا کے وہ جو پنجابی جس کہتے ہیں رب راڈا نہیں سی لا لے دے ہوتے وہ کچھ گلاں محبت دی ہوندیاں یار ہن مثلا تسی آپس چ ویکھو گھر چ کوئی 2-4 پتر ہون تو ایک ایسا ہوندا جڑا ماں پیو نال بھی متھا لا لیندا اودی منی جانی بعض موقع سر اما عائشہ صدیقہ کسے گل تے بحث ہو پئی نا وہ جویں اسی کہنے ہیں نا پنجابی پریوں مل لئیے پریوں مل گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آپ آئے سرکار نے فرمایا عائشہ گل کر ہن پریوں مل لئیے ہن سرکار فرمان لگے بھائی عائشہ گل کر انہیں کہا نہیں سونے تسی گل کرو تسی پہلے سنا لو پریوں دے اصول ہوندے نا تو بھی سنا میں بھی سنا پھر فیصلہ ہوندا ہے ہن اما عائشہ صدیقہ نے لفظ کی کہا سونے گل سناؤ تے پوری سناونی ہے جویں گل ہوئی انجی سناونی ہے اتنے پہنچے نا ابو بکر صدیق نے زور نہ چہرے تے تھپڑ مار دیتا عائشہ سے کیا عائشہ کی کیا ہے کیا نبی گل وچ وڑ پائے گا کیا نبی گل وچ وڑ پائے گا ہن جسے لگا نا تھپڑ عائشہ بھج کے پھر سرکار دے پیچھے ہو گئی وہ ہن میں بچاونا بھی سرکار نے ہی گیا سرکار حضرت ابو بکر سے عائشہ کی کی ذرا غور کرو جڑی اینی گل تے او بھی تھی دی برداشت نہیں کر دے آپ نو کیا گیا نا جسے حکومت سی انشاءاللہ اگلے چند دنوں دے وچ
انشاءاللہ پھر میں آپ دی حکومت بھی بیان کروں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا وصال بیان کروں گا. بس بات آج دی ختم کر، کیونکہ آج دا جو ٹائم ہے وہ بالکل قریب ہو گیا، پھر نہ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے. اس واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے انشاءاللہ